ہم جیسے لوگ فطرتاً اداس رہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہماری اداسی کہیں دلوں کو، گھروں کو، سڑکوں کو، وادیوں کو، آبشاروں کو، اونچے پہاڑوں کو، زمینوں کو اور آسمانوں کو اداس رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا جائے جہاں ایسے کمرے تشکیل دیے جائیں جو اندھیرے کی زد میں ہمیشہ رہیں، جہاں کی دیواریں بہت مضبوط ہوں۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتے ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر دوسروں کی فکر کرو۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تہجد میں مانگے ہوئے شخص سے اس قدر تکلیف ملتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے۔ پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحات کو جو اذیت دیتے ہیں۔